السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس طرح اس نے دن بنائے ہیں، اسی طرح یہ رات کی خاموشیاں، رات کی تاریکیاں اور رات کے سناٹے بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے اگر دن بنائے ہیں عمل کے لیے، کام کاج کے لیے، تو رات بنائے ہیں غور و فکر کے لیے، رات بنائے ہیں محاسبے کے لیے، رات بنائے ہیں توبہ کے لیے، اور رات بنائے ہیں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، قرآن کہتا ہے، مومنین کی صفتیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں۔ اللہ کے جو برگزیدہ، محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں، ان کی ایک پہچان بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے عباد الرحمن کہ اللہ کے جو بندے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمین پر بہت نرم چال چلتے ہیں، یعنی وہ زمین پر اکڑ کر کے، زمین پر غرا کر کے، فرعون بن کر کے نہیں چلتے ہیں، وہ اللہ کی اس دھرتی پر نہایت عجز و انکساری کے ساتھ نرم چال چلا چلتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی جاہل الجھتا ہے، جب ان سے کوئی بیجا بحث کرتا ہے، جب ان کو کوئی گالیاں دیتا ہے، ان کو کوئی روک ٹوک کرتا ہے، تو وہ اس سے بحث نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ سلام کر کے آگے گزر جایا کرتے ہیں، وہ جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے۔ اور تیسری پہچان جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ پہلی پہچان کہ وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، دوسری پہچان وہ جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے، اور تیسری پہچان ان کی یہ ہے کہ وہ راتوں کو بیدار رہتے ہیں، وہ راتوں میں رکوع اور سجدہ کیا کرتے ہیں، وہ راتوں کو نماز پڑھا کرتے ہیں، نفل ادا کیا کرتے ہیں، اور مصلی پہ بیٹھ کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے رب کو منایا کرتے ہیں۔ یہ تین پہچان بیان کی گئی ہے، کن کی؟ کن کی؟ ایمان والوں کی، مسلمانوں کی۔ اس لیے راتیں جو ہیں نا، یہ بڑی قدر و منزلت والی ہوتی ہیں، اور اسی لیے کہا گیا کہ راتیں دن سے افضل ہوتی ہیں۔ راتیں جو ہوتی ہیں یہ دن سے افضل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ
پورے ہفتے میں ایک ہی دن ہے جس کو ہم لوگ جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اس کو ہفتے کی عید بھی کہتے ہیں۔ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ اس جمعہ کے دن میں ایک لمحہ اللہ نے ایسا رکھا ہے، ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اس گھڑی میں آپ جو بھی دعا کرو گے انشاءاللہ آپ کی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ جمعہ کے دن میں ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں آپ جو بھی دعا کرو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو پورے ہفتے کے دن میں صرف ایک دن میں ایک مقبولیت کی گھڑی رکھ دی گئی ہے۔ اس مقبولیت کی گھڑی کی وجہ سے جمعہ تمام دنوں کا سردار ہو گیا اور یہ افضل الایام بن گیا۔ پورے ہفتے میں صرف ایک دن میں مقبولیت کی گھڑی آ جائے تو وہ پورے ہفتے کے دنوں کا سردار بن جائے۔ اور یار یہاں راتوں کا معاملہ یہ ہے کہ 12 مہینے کی ہر رات میں نے جیسا کہ جمعہ کے بیان میں آپ کو بتایا تھا، 12 مہینہ اور 12 مہینہ کی ہر رات کی آخری پہر میں ایک مقبولیت کی گھڑی رکھی گئی ہے۔ ہر رات کی آخری پہر، جس کو ہم لوگ سحری کا وقت بولتے ہیں، سحری کے وقت اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں سے قریب ہوتی ہیں۔ اچھا، جمعہ میں آپ خود اپنے اللہ کے قریب جاتے ہو، دن میں مقبولیت کی گھڑی ہے تو اس طرح ہے کہ اگر آپ مانگو گے تو مل جائے گا، لیکن رات کے مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ یہاں باقاعدہ جب آخری پہر آتا ہے، کوئی بھی رات ہو، 12 مہینے کی ہر رات کی آخری پہر میں اللہ رب العزت از خود اس کی رحمتیں اپنے بندوں کے قریب آتی ہیں۔ اور اللہ آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، وہ جیسا اس کی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق اس پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور آ کر کے وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، ندا لگاتا ہے، صدائیں دیتا ہے، او میرے بندو حل من داعٍ یستجاب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ آج میں اس وقت اس کی دعائیں قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، آئے میری بارگاہ میں بیٹھے مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کو جھولیاں بھر بھر کے عطا کر دوں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی آج آئے اس وقت آخری پہر میں آ کر کے مصلی پہ بیٹھ کر کے گڑ گڑا کر کے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ کی رحمتیں 12 مہینے کی ہر رات میں آخری پہر کے وقت یہ ندا لگاتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یار اگر ہفتے کے ایک دن میں کوئی مقبولیت کی گھڑی آ جائے تو وہ دن ہفتوں کا سردار بن جائے، ہفتے کے دنوں کا سردار کہلائے۔ تو یہاں راتوں میں تو ہر رات میں یار مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو راتیں دن سے افضل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس قوم کو اپنی راتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے وہ قوم کبھی دن کے اجالوں کی برکت نہیں حاصل کر پاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دن کے اجالوں کے نعرے بے اثر ہو جاتے ہیں تب وہاں رات کی آہیں اپنا اثر دکھاتی ہیں اور وہ کام کر جاتی ہیں۔ اور دن اللہ نے بنائے ہیں اگر روزی روٹی کا حساب لگانے کے لیے تو اللہ نے راتیں بنائی ہیں آخرت کا حساب لگانے کے لیے۔ اس لیے یہ راتیں بڑی قدر و منزلت والی راتیں ہیں۔ اچھا، یہ تو میں عام راتوں کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، لیکن ان راتوں میں جب شب برات آ جائے، ان راتوں میں جب شب قدر آ جائے تو پھر ان راتوں کی کیا پوچھنے یار، یہ تو آتی ہی ہیں بندوں کی تقدیریں بدلنے کے لیے۔ یہ تو اللہ دیتا ہی ہمیں اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی قسمتیں سنوار لیں۔ شب برات کا مطلب سمجھتے ہو؟ شب برات، یہ ہم لوگ برات وہ شادی بیاہ والا برات نہیں ہے، برات لفظ نہیں ہے، براعت لفظ ہے۔ کیا ہے؟ براعت۔ براعت کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پانا، آزادی حاصل کرنا۔
شب براعت کا مطلب یہ ہوتا ہے چھٹکارے کی رات، نجات پانے کی رات، آزادی کی رات۔ کس سے آزادی کی رات؟ جہنم سے آزادی کی رات، گناہوں سے آزاد ہونے کی رات، اللہ سے اپنی مغفرت کرانے کی رات، یعنی کہ نجات کی رات۔ شب براعت کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات۔ اس رات میں نے جمعہ کے بیان میں جیسا کہ بتایا، یہ رات وہ عظیم رات ہے، وہ مقدس رات ہے، وہ بابرکت رات ہے کہ جو فرشتوں کے لیے عید کی رات کہی جاتی ہے۔ عید کی رات، عید، فرشتے اس کو عید کی رات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس رات میں اللہ امت محمد کے بنو کلب کے بکریوں کے جسموں پہ جو بال ہیں، ان بالوں کے مقدار سے زیادہ اللہ کریم امت محمد کے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب بکری کے بال تو ہم اور اب گن نہیں پاؤ گے نا، بکری کے جسم پہ جو بال ہیں، ایک بکری کا بال اگر آپ کو گننے کے لیے بول دیا جائے گن پاؤ گے؟ بولو، ایک بکری کا بال۔ اور وہاں بنو کلب جو قبیلہ تھا عرب کا، اس میں اتنی بکریاں تھیں کہ ان کی بکریاں اگر کہیں چھوڑ دی جائے نا تو وہ 10 میل میں پھیل جاتی تھیں۔ کتنی؟ 10 میل۔ 1 میل 3 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 1 میل 3 کلومیٹر کا، 10 میل کتنا ہوا؟ 30 کلومیٹر۔ وہ بنو کلب جو قبیلہ تھا اس میں اتنی بکریاں تھیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو 30 کلومیٹر میں وہ بکریاں پھیل جائیں۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ وہ 30 کلومیٹر میں پھیلی ہوئی بکریوں کی گنتی کر لو تو شاید آپ کے لیے ایک دن میں ان بکریوں کی گنتی مشکل ہو جائے۔ 30 کلومیٹر آپ چل ہی نہیں پاؤ گے پیدل بھائی، دن بھر میں چل پاؤ گے؟ یہاں سے آپ کو 2 مرتبہ گونڈا آنا جانا پڑے پیدل، آ جا لو گے؟ گونڈا تو یہاں سے 15-17 کلومیٹر ہے، 30 کلومیٹر تک وہ بکریاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اب یہ نہیں فرما رہے حضور کہ ان بکریوں کی جتنی گنتی ہے اس گنتی کے مقدار ہماری امت کی بخشش ہوگی اس میں، فرما رہے ان 30 کلومیٹر میں پھیلی ہوئی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پہ جو بال ہیں، ان بالوں کی مقدار اس رات میرے امت کے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اب ان بکریوں کے بالوں کی آپ گنتی نہیں کر سکتے نا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ جس طرح آپ ان بکریوں کے جسموں کے بالوں کی گنتی نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ اس رات میں اتنے گنہگاروں کو معاف کرے گا کہ آپ ان گنہگاروں کی گنتی نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی ان گنت بے شمار بے حساب امت محمد کی بخشش ہوگی اس رات میں، اور اسی لیے اس رات کو فرشتے اپنے لیے عید کی رات کہتے ہیں۔ سمجھ آئی یہ رات کتنی مقدس رات ہے؟ اور یہ رات فیصلے کی رات ہے۔ اچھا کتنی پیاری سوچ ہے نا، کتنی خوبصورت سوچ ہے۔ آج کی رات ہماری آپ کی قسمت کے فیصلے ہوں گے، اور آپ سوچو اگر پوری رات ہم بیدار رہے اور سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح و تحمید اور قرآن کی تلاوت، نفل، ذکر، اذکار یہ سب کرتے رہے، نیکیاں اچھائیاں کرتے رہے، تو آج کی رات جب فرشتے ہماری تقدیر لکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آپ کے فیصلے ہوں گے، پوچھا جائے گا کہ یہ فلانے کا فیصلہ ہونا ہے، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تو کتنی قسمت والے ہوں گے کہ ہمارا نام بولا جائے گا کہ وہ رنگائے کی مسجد میں بیٹھا اس وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اچھا جیسے بھی مان لیجئے ایک اعلان کر دیا جائے کہ کل جان محمد بھائی ڈھاولی کے پاس، دکان کے پاس، جو بھی ضرورت مند بندہ ہوگا اس کو 50,000 ہزار روپیہ دیا جائے گا۔ جو بھی ضرورت مند ہوگا اس کو کل دوپہر کے وقت یا شام کے وقت یا 3 بجے رات میں 50,000 ہزار روپیہ دیا جائے گا۔ گاؤں کا کوئی بندہ بچے گا جو وہاں ڈھابلی پہ نہ پہنچے؟ بولیے، ضرورت ہو یا نہ ہو ہر کوئی وہاں لائن لگا کر کے کھڑا ہوگا، اب چاہے بارش ہو، چاہے آندھی ہو، چاہے طوفان ہو، ہوگا، ہر کوئی پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ 50,000 ہزار روپے کا اگر اعلان کر دیا جائے کہ 50,000 روپیہ کل ہر ایک بندے کو دیا جائے گا جس کو بھی ضرورت ہوگی، ہر کوئی وہاں پہنچ جائے گا۔ آج سوچیے اس رات میں، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، میرے نبی بول رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ جیسے شب برات آتی ہے
15ویں شعبان کی رات جیسے آتی ہے، 14 شعبان کا سورج ادھر غروب ہوتا ہے اور ادھر آسمان دنیا پہ اللہ جلوہ گر ہو جاتا ہے جیسے اس کی شان ہے. وہ نزول اجلال فرماتا ہے اور اس کی رحمتیں پوری رات ندا لگاتی ہیں کہ آج کی رات جو بھی پریشان حال بندہ ہے اور جس کو جو ضرورت ہے وہ آج کی رات میری بارگاہ میں آ جائے، صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، معافی مانگے اور پھر اپنی پریشانی میری بارگاہ میں پیش کر دے. اس کی جو بھی پریشانی ہوگی میں اللہ اس کی پریشانی دور کروں گا اور اس کی جو بھی حاجت ہوگی میں اس کی ہر حاجت آج کی رات پوری کروں گا. یعنی کہ اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے اور آج آپ صدق دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں اور گڑ گڑا کر کے کہیں میرے مالک ایک نیک صالح اولاد عطا کر دے. خدا کی قسم تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن حضور کے فرمان پہ یقین کامل ہے. بندہ صدق دل سے مانگ لے تو میں مسجد میں بیٹھ کر کے گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں اس کو اولاد ملے گی. اور اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، تجارت نہیں چل رہی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آج کی رات صدق دل سے رو کر کے آنکھوں میں چند قطرے آنسو، ایک شب برات اور چند قطرے آنسو، خدا کی قسم آپ کی قسمت سنور جائے گی، تقدیر بدل جائے گی. یہ تقدیر بدلنے کی رات ہے، اللہ نے بلایا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ جیسے 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں ندا لگانا شروع کر دیتی ہیں. حل من دائن یستجاب له، ہے کوئی آج مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ حل من مستغفر، ہے کوئی آج کی رات مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ حل من مسترزق، ہے آج کی رات کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ جو بھی مانگو گے. بہت سارے ایسے بندے ہیں بھائی ان کے گھر میں جوان لڑکیاں ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، اب وہ اس کے لیے کتنے پریشان ہیں. ان کے پاس جا رہے ہیں، فلانے کے پاس، دھماکے کے پاس، مولویوں کے پاس، باباؤں کے پاس، پیروں کے پاس، ساری دنیا کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں. لیکن جو سب کچھ کرنے والا ہے آج اس نے خود بلایا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں نہیں آ رہے. تو یہ ہماری آپ کی محروم القسمتی نہیں تو اور کیا ہے، یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے. کتنے ایسے بیمار ہیں کہ جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا علاج کرا رہے ہیں شفا نہیں مل رہی ہے. آج کی رات ان بیماروں کے لیے خاص ہے. اللہ نے خود بلایا ہے کہ تم بیمار ہو، پریشان حال ہو، تمہیں بیماریوں سے شفا نہیں مل رہی ہے، آج کی رات آؤ میری بارگاہ میں بیٹھو، گڑ گڑاؤ، گناہوں سے معافی مانگو اور مجھ سے بیماری سے شفا مانگو، میں اللہ تمہیں بیماریوں سے شفا عطا کروں گا. یہ رات بڑی مقدس رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے. تو ان راتوں کی قدر کرو. میرے بھائی سنو، میں نے کہا نا کہ جو قوم اپنی راتوں کی قدر نہیں کرتی اسے دن کے اجالوں کی برکت کبھی نصیب نہیں ہوتی ہے. ایک شعر ہے عربی کا، بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی. جتنی بڑی قدر و منزلت آپ کو ملے گی اتنی بڑی آپ کو قربانی دینی پڑے گی. وہ کہتے نہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے، وہ دنیا کا معاملہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے آپ کو کچھ کھونا پڑے گا. یہاں کچھ کھونا نہیں ہے، بس صرف 10 منٹ 20 منٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری رات جاگو. پوری رات جاگنے کا کیا مطلب کہ آپ پوری رات جاگ کر کے لیفٹ رائٹ کرو اور چائے بنا کر کے پیو. دیکھو ابھی بھی آج کچھ لوگ آئے ہیں جاگنے کے لیے، لیکن مسجد میں جاگنے کے لیے نہیں آئے، وہ موبائل پہ جاگنے کے لیے آئے. اور بہت سارے ہیں کہ جو ہر رات جاگتے ہیں 12-1 بجے تک، تو وہ جاگتے ہی رہتے ہیں بیچارے، لیکن اللہ کے لیے نہیں جاگتے. وہ اپنے موبائل کے لیے جاگتے ہیں، وہ ریل دیکھنے کے لیے جاگتے ہیں، وہ شارٹس دیکھنے کے لیے جاگتے ہیں، اور 3-3 گھنٹوں کی فلمیں دیکھنے کے لیے جاگتے ہیں. لیکن وہ جاگنا کیا خوش نصیبے کی بات ہے
کہ جو اللہ کے لیے جاگا جائے. میں پوری رات جاگنے کے لیے, آج بھی آئے ہیں بہت سارے لوگ, ابھی دیکھو سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں, کچھ تو صرف چائے بنانے کے لیے آئے بیچارے, یا جو بھی ابھی بنے گا حلوہ سلوا جو بھی بنے گا آج کھلانے پلانے کے لیے, وہ جاگنے کے لیے وہ آئے ہیں. اور معاف کیجیے گا, برا مت مانیے گا, آپ میں بھی بہت سارے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جاگنے کے لیے آئے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, میں تو دعا کرتا ہوں دل سے. لیکن بھائی یہ جاگنا بھی کیا جاگنا, یہ جاگنا جو ہے نا یہ مستحب ہے. یہ جاگنا کیا ہے؟ مستحب ہے, یعنی جائز ہے. جاگو تو ثواب ملے گا, اجر ملے گا, نہ جاگو تو گناہ نہیں ہے. نہ جاگو تو یہ رات کا جاگنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. لیکن اس سے پہلے عشاء پڑھنا یہ فرض ہے. عشاء کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ رسی آئی ہو تو لوگ سمجھ گئے نا, کہتے چور کے داڑھی مت ان کا. ہاں, لیکن میں ناراض نہیں ہونا, کہنے کا مطلب یہ کہ نا رات جاگنا کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ نہ جاگو تو کوئی گناہ نہیں ہے. جاگو گے تو تمہیں صلہ ملے گا, بدلہ ملے گا, ثواب ملے گا. لیکن نہ جاگو تو گناہ نہیں ہوگا. مگر عشاء پڑھنا فرض ہے. اگر عشاء نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا. عشاء نہیں پڑھو گے تو عذاب ہوگا, اللہ معاف کرے. لیکن ہم عشاء نہیں پڑھے, مغرب ہم نے نہیں پڑھی, عصر ہم نے نہیں پڑھی, ظہر ہم نے نہیں پڑھی, فجر نہیں پڑھی, لیکن سب آ رہے تھے تو چلو ہم بھی جاگ لیتے. خیر, پھر بھی آپ کا بیٹھنا یہ ضائع نہیں جائے گا. ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس. عشاء کا وقت تو فجر تک رہتا ہے, کوئی بات نہیں. بھی محفل ختم ہوگی, آپ وضو کیجئے گا, عشاء کی نماز پڑھیے گا. سب سے پہلے نفل پڑھنے سے پہلے عشاء پڑھیے گا. نفل پڑھنے سے پہلے فرض پڑھیے گا, اور فرض پڑھ کر کے پھر نفل پڑھیے گا, تسبیح پڑھیے گا, قرآن پڑھیے گا, اور اللہ سے معافی مانگیے گا کہ میرے مالک تو سب کو بلاتا ہے, مجھے بھی بلا لیا کر. سب کو نمازوں کی توفیق دیتا ہے, مجھے بھی دے دیا کر. اور میرے مالک میری بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں. کوئی, اچھا یہ بتاؤ, دنیا میں کوئی انسان ہے کہ جو خوشحال ہے؟ بولو. اس دنیا میں کوئی بھی انسان, کوئی بہت سے بڑا دھنی ہو, امیر ہو, دولت مند ہو, یا کوئی بھی دیندار ہو, پرہیزگار ہو, حاجی ہو, نمازی ہو, عالم و مفتی ہو, کوئی خوشحال ہے اس دنیا میں؟ میں تو عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی اس دنیا میں 100% لوگ دکھی ہیں, 100% لوگ. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ 100 میں سے 99% جو لوگ دکھی ہیں تو وہ اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہیں, وہ سامنے والے کے سکھ سے دکھی ہیں. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. جیسے مان لیجئے ہر جگہ لائٹ جاتی ہے, کٹتی ہے لائٹ, تو دوسرے اسٹیٹس میں, دوسرے صوبوں میں جب لائٹ کٹتی ہے, آپ لوگ ممبئی وغیرہ رہتے ہیں ماشاءاللہ جانتے ہوں گے, گجرات وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب لائٹ کٹتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک ہیلپ لائن نمبر ہوتا ہے کہ جیسے لائٹ کٹی, مان لیجیے میرے گھر کی لائٹ کٹی, ہم اس نمبر پہ فون کریں گے اور 10-15 منٹ میں, آدھا گھنٹے میں زیادہ کوئی بندہ آئے گا اور میرے گھر کا کنیکشن صحیح کر کے چلا جائے گا, لائٹ صحیح ہو جائے گی. لیکن ہمارے یو پی بہار کے ماحول کچھ الگ ہے بھیا. یہاں جب لائٹ کٹت ہے تو ہم لوگ کو فون وون نہ کرا جاتا ہے. ہمارے یہاں جب لائٹ کٹتی تو ہم سب سے پہلے نکل کر کے دیکھتے ہیں بغل والے کٹی کہ نہیں کٹی, اور اگر بغلیہ والے کٹ گئی تب جب پورا محلہ اندھیرا ہے تو ہمیں کیا ٹینشن, تب ہم سکون کی سانس, الحمدللہ. چلو اب چاہے ایک دن نہیں, ایک ہفتہ, ایک مہینہ لائٹ نہ, کونوں ٹینشن ہے, سب ہے اندھیرے تو ہمیں کیا ٹینشن. تکلیف تو اس وقت ہوتی کہ جب بغل والے کی جل رہی ہو اور اپنی بجھی ہو, تب اندر جلن شروع ہوتا ہے. تو یہی مسئلہ ہے آج ہمارا آپ کا کہ میرے بھائی 80% بلکہ 99% دنیا جو دکھی ہے وہ اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے, وہ سامنے والے کے سکھ سے دکھی ہے کہ وہ دیکھو ہم تو جہاں رہن ہوئے رہ گئے اور وہ ہمارے ستوا والا ہے تو 2 بیگھا اور لکھوا لیس. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں کوئی خوشحال, بولو ہے کوئی خوشحال؟ کوئی خوشحال نہیں ہے. یہ جب پتہ ہے آپ کو کہ میں خوشحال نہیں, آپ خوشحال نہیں, کوئی بھی خوشحال نہیں ہے, اور یہ بھی ہے کہ ہمیں خوشحالی چاہیے, سکون چاہیے زندگی میں, چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
कुछ तो परेशानी होगी आपको, उस परेशानी से छुटकारा चाहिए ना। ये जो रात है शबे बारात, उसी परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए आई है। उसी परेशानी से, जिस परेशानी को लेकर के आप उलझे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, जिस भी मसले को याद कर करके, जिस परेशानी, जिस मुसीबत को सोच सोच करके आप डिस्टर्ब हैं, उसी मुसीबत से नजात दिलाने के लिए ये शबे बारात आई है मेरे भाई। आज की रात बहुत मुकद्दस, बड़ी अजीम रात है और गारंटेड रात है, गारंटेड है, 100% गारंटी है कि आज की रात तुम जो भी मांगोगे कबूल होगी, आपकी दुआ, आपकी मांग पूरी होगी। तो आज की रात सोओगे या दुआ मांगोगे? लेकिन अगर नींद आए तो ऐसा मत करना कि भैया नींद भी आ रही है और वो इसी नींद में आप मांग रहे हो और सो रहे हो आधा। तो इस तरह मांगना कोई मांगना नहीं है। आप सुकून से मांगो, जितना मांग सकते हो उतना मांगो, बाकी सो जाओ और थोड़ा आधा एक घंटा सो करके फिर ताज़ा दम होकर के उठो, वुज़ू करो और फिर मुसल्ले पे आओ और फजर की नमाज पढ़ करके फिर मांगो। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। समझ रहे हैं? ये नहीं कि आप 2 बजे तक तो जाग लेंगे, 3 बजे तक जाग लेंगे, सहरी खा करके सो गए, फजर चली गई, ना ईशा पढ़े ना फजर पढ़े और रात भर जाग लिए, तो ये जागना कोई काम का नहीं होगा। समझ आ गई बात? अब मैं बात शुरू करता हूं। देखो, इस जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ चीजें, कुछ नेमतें यकसा तौर पे सबको दी हैं, सबको दी हैं। जैसे पानी सबको मिलता है, रिज्क सबको मिलता है, हवा सबको मिलती है, सूरज की रोशनी सबको मिलती है, मोमिन हो, काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, नेकोकार हो, बदकार हो, हाजी हो, नमाजी हो, बेनमाजी हो, कोई भी बंदा हो, ये सब चीजें सबको मिलती हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि हमें हवा मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है। सूरज सिर्फ हमारे घर में आता, आपके घर में नहीं आता, उसकी रोशनी नहीं आती है। सबको ये चीजें मिलती हैं, लेकिन सबके जीने मरने का तरीका यकसा नहीं होता है। ये अल्लाह का नियम है भैया। कभी कभार क्या होता है कि एक बंदा बड़ा नेकोकार होता है, इबादत गुजार होता है, परहेजगार होता है, सब कुछ आमाल बड़े बेहतर होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत परेशान होता है। माल नहीं, गरीबी है, लाचारी है, तंगदस्ती है, मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं, आमाल बड़े अच्छे हैं, लेकिन जाहिर में वो बड़ा परेशान रहता है। तो हम लोग समझते हैं लो चाहे जितना नमाज पढ़ें लेकिन सुकून ना है। तो आप उसके आमाल और उसकी जिंदगी के जाहिरी रिजल्ट को देख करके फैसला नहीं कीजिएगा। कभी कभार इंसान परहेजगार होता है, लेकिन जाहिर में उसकी सिचुएशन, उसकी हालत ठीक नहीं होती है, लेकिन खुदा की कसम अगर इंसान का किरदार ठीक हो, आमाल ठीक हो, ईमान और अकीदा ठीक हो, तो जब वो मरता है ना, इधर उसकी रूह निकलती है, उधर अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ये उधर से आवाज आती है। जिंदगी मुश्किलों में कटी है, तकलीफों में कटी है, गरीबी में कटी है, तंगदस्ती में कटी है, बीमारियों में कटी है, लेकिन जब रूह परवाज होकर के उसके जिस्म से जुदा हुई है, तो अल्लाह की रहमतों ने बढ़ करके उसकी रूह का इस्तकबाल किया है और कहा गया, ए मुतमईन नफ्स, चल तू अपने रब की बारगाह की तरफ चल, जो अपने रब से राजी है और उसका रब भी उससे राजी है। लेकिन एक बंदा होता है जिसकी जिंदगी बड़ी ठाट बाट वाली, दौलत से भरी हुई, अमारत से भरी हुई, कुर्सी है, सत्ता है, रसर रसूख है, पावर है, सब कुछ है, बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहा है, लेकिन कुरान उसके बारे में फरमा रहा है, उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल, कि ये तो डांगर हैं, डांगर। जाहिर में देखने में इंसान लगते हैं, चेहरा इंसानों जैसा है, चाल चलन इंसानों जैसा है, पहनावा ओढ़ावा इंसानों जैसा है, बात इंसानों की तरह करते हैं, देखना इनका इंसानों की तरह है, छूना पकड़ना इंसानों की तरह है, सब कुछ जाहिरी हुलिया इंसान का है,
لیکن حقیقت میں یہ انسان نہیں بلکہ یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ظاہر میں عیش و عشرت کی زندگی ہے، ٹھاٹ باٹ والی زندگی ہے، اللہ کا دیکھو تو بڑا انعام ہے، بڑی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی لگژری لائف دیکھ کر کے فیصلہ مت کرنا کہ اللہ بڑا راضی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لگژری لائف جینے والے جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، جن کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یہ ظاہر میں دیکھنے میں تو انسان ہیں لیکن یہ حقیقت میں انسان نہیں بلکہ یہ شیطان ہیں، یہ خناس ہیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ دیکھو نا، حضرت علامہ جامی رومی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے غالباً ایک لفظ ہے شیر اور ایک لفظ ہے شیر۔ کیا؟ ایک لفظ ہے شیر اور ایک لفظ ہے شیر۔ شین یا را دونوں میں ہے، شین یا را شیر اور شین یا را شیر، تین ہی حرف کا دونوں لفظ ہے اور سیم ہے، دیکھنے میں دونوں لفظ ایک ہی جیسے ہیں لیکن معنی الگ الگ ہے، مفہوم الگ الگ ہے، فطرت الگ الگ ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح یہ دونوں لفظ دیکھنے میں ایک ہیں لیکن حقیقت میں ایک نہیں ہیں، اسی طرح بہت سارے ہمارے آپ کے بیچ میں رہنے والے انسان ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو انسان لگتے ہیں، ان کا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، بولنا بات چیت کرنا سب کچھ انسانوں جیسا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان ہوتے نہیں ہیں بلکہ وہ خناس ہوتے ہیں، وہ شیطان ہوتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں بہت تازہ، شاید آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بالکل جان رہے ہیں۔ آج کل معاملہ چل رہا ہے، ابھی ایک فائل کھلی ہے، ایپسٹین فائل۔ ایپسٹین فائل، اس فائل نے آج پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، اور آج بڑا سوشل میڈیا کا سرخیوں میں رہا ہے یہ ایپسٹین فائل۔ ایپسٹین فائل یہ ایسی فائل ہے کہ اس نے کھول کر کے نا، اس کے کھلتے ہی دنیا میں ایک ہڑکنپ مچ گیا ہے، ایک تہلکہ مچ گیا، طوفان آ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بندہ تھا ایپسٹین جیفری، اس نے دنیا سے کٹ کر کے سمندر کے بیچ اپنا ایک جرموں کا، پاپ کا اور شیطانیت کا جزیرہ بنایا تھا، اور اس میں کیا کرتا تھا ابھی آپ لوگ جا کر کے دیکھ لینا، میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دوں گا، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسانوں کے بھیس میں شیطان کیسے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان شیطانوں کا نام سن لینا، آپ جا کر کے سوشل میڈیا پہ صبح سرچ کیجئے گا ایپسٹین فائل کیا ہے، اور اس میں جو نام آئے ہیں نا، اتنی مقدس شخصیتوں کے، اتنی معزز شخصیتوں کے کہ روزانہ جن کے اخباروں میں نام بڑی عزت کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، جو سفید پوش ہیں، جو لگژری لائف جینے والے لوگ ہیں، دنیا کے بڑے مہان ویکتی مانے جاتے ہیں، بلکہ دنیا پہ کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں، دنیا کے بڑے بڑے پی ایم سی ایم، سیاست دان، علم کی ڈگریاں اٹھانے والے، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ، جن کو دنیا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، کوئی چھو بھی نہیں سکتا، لیکن ایک ایپسٹین فائل جیسے کھلی نا، ان سارے سفید پوشوں کے، معزز لوگوں کے، عزت دار لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے اور پوری دنیا کے سامنے وہ ننگا ہو گئے، پوری دنیا کے سامنے۔ آج لوگ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، وہ بڑے بڑے معزز ہستیاں، وہ بڑے بڑے مقدس لوگ آج دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ جو راتیں آتی ہیں نا، یہ ہمیں آپ کو یہ سبق دینے کے لیے آتی ہیں، ہمیں آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نے زندگی میں جو بھی گناہ کیے، جو بھی جرم کیے، جو بھی پاپ کیے، لیکن آج شب برات آئی ہے، آج یہ بخششوں کی رات آئی ہے، مغفرتوں کی رات آئی ہے، معافی تلافی کی رات آئی ہے۔ زندگی میں جو گناہ کیے ہیں وہ یاد کر اور چند قطرے آنسو لے کر کے آج اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا، مصلی پہ بیٹھ کر کے گڑ گڑا کر کے، تو رو بھی نہ سکے نا۔ دیکھو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ رونا چاہو اور تمہارے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے،
چونکہ دل سخت ہے، پتھر ہو گیا ہے، گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے، تو اب آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ، صدق دل سے آؤ، پاک نیت لے کر کے آؤ، شرمندہ ہو کر کے آؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہو لیکن رو نہ پاؤ، تو حضور فرما رہے ہیں کم سے کم تم رونے جیسا منہ ہی بنا لو، اللہ تمہارے اس رونے والے منہ کو دیکھ کر کے تم پہ رحم فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ میرے بھائی یہ وقت ہے نا، دیکھو ایک بات بتائیے، سوچئے گا، مان لیجئے ابھی ہمارے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے، ایک منٹ کے لیے سوچئے گا، بھائی ڈر تو نہیں رہے نا آپ لوگ؟ اب ڈرنا کیا، مرنا تو ہے ہی ہے نا، جب مرنا ہے تو ڈرنا کیا، اور اگر ڈرو گے بھی تو موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے نا، تو مرنا جب ہے تو آپ سوچ لیجئے ایک منٹ کے لیے کہ ابھی ہمارے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے یا صبح آئے، تو قبر کی دو کیٹیگری بتائی گئی ہے کہ چاہے کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، حضور فرما رہے ہیں یا تو اس کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ دو ہی کیٹیگری ہے، قبروں کی دو قسم ہے، یا تو جنت کا نمونہ یا تو جہنم کا نمونہ، اس کے علاوہ تیسری اور کوئی صورت نہیں ہے۔ یا تو ہماری قبر جنت بنے گی اور یا تو ہماری قبر جہنم بنے گی۔ ایک منٹ کے لیے سوچئے میرے بھائی اور جواب دیجئے، مجھے نہیں، اپنے آپ کو جواب دیجئے، خود سے پوچھئے اور خود ہی کو جواب دیجئے کہ ابھی ہمارے سامنے موت کا فرشتہ آئے اور وہ ہماری روح قبض کر لے، تو آپ خود سے پوچھئے کہ اس حالت میں اگر ہم مر جائیں تو ہمارے اعمال کس لائق ہیں؟ کیا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری قبر جنت بن سکتی ہے؟ سوچئے گا، ہمارے اعمال جو بھی ہم نے زندگی میں کیا ان چیزوں کو یاد کرو، کیا ہماری نمازیں برابر ہیں؟ ہماری نیکیاں ٹھیک ہیں؟ ہم سب کے ساتھ اچھائیوں کا جذبہ رکھتے ہیں؟ ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دیتے ہیں؟ ہم اللہ رسول کا کہنا مانتے ہیں؟ کتنا عمل کرتے ہیں ان کے فرامین پہ؟ ہے یہ چیزیں؟ آپ سوچئے اگر یہ چیزیں برابر ہیں تو یقیناً ہماری قبر جنت بنے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے اعمال اس طرح نہیں ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری قبر جنت بنے گی، تو میرے بھائی آج کی رات اس وقت تک یہاں سے مت اٹھیے گا جب تک آج اپنے اللہ کو آپ منا نہ لیں اور اپنی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری نہ بنا لیں۔ ہاں اب اگر آج یہاں پر بیٹھ کر کے تم اللہ سے معافی مانگ رہے ہو اور یہاں بیٹھ کر کے تم اللہ کا خوف دل میں بسا کر کے ایک قطرہ بھی اگر آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے، خدا کی قسم تمہارے زندگی کے جتنے بھی پاپ ہیں نا، ایک قطرے آنسو میں اللہ سب کو دھل کر کے صاف کر دے گا، سب کو دھل کر کے صاف کر دے گا۔ مرنا تو ہے نا ہر کسی کو، یہ تو پکی بات ہے۔ اچھا ہم لوگوں کو مرنا ہے اور ہم جب مر جاتے ہیں نا تب ہمیں سنتیں یاد آتی ہیں، تب کہتے ہیں کہ بھیا کفن سنت کے مطابق لے کر کے آؤ۔ کیا کفن؟ زندگی میں تو خوب چمک دمک والے پہنے ڈریس، رنگ برنگ کپڑے، چٹک مٹک کپڑے، اور ان کو فالو کیا ان کو فالو کیا، زندگی ہم نے نچنیوں کے مطابق گزاری۔ جب مر گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اب کفن سنت کے مطابق دو اس کو۔ میرے بھائی اس لیے یہ رات جو آئی ہے نا، یہ سب انہی چیزوں کو یاد کر کے اور اپنی تمام پچھلی زندگی کو چھوڑ کر کے ان سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی دینے کے لیے ہمیں آپ کو یہ رات دی گئی ہے۔ اس لیے اس رات میں اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اس رات میں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ اٹھیں جب تک آپ کو یقین اور اطمینان نہ ہو جائے کہ ہاں اب شاید میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اور پھر اگلی زندگی پھر وہی چیز نہیں کہ آج رات میں روئے، توبہ کیے اور گڑ گڑائے، معافی تلافی کیے، اور پھر صبح اٹھ کر کے وہی بے ایمانیاں، وہی دو نمبری، وہی چیٹنگ بازی اور وہی پچھلی زندگی شروع کر دیے۔ پھر اس توبہ کا کیا مطلب؟ اس لیے اس رات میں آپ کو جو بھی آتا ہے اپنے طور پر تسبیح پڑھیں،
تحمید کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. کچھ نہیں کر سکتے، اللہ بول سکتے ہو. اچھا زبان سے بھی نہیں بول سکتے نا، تو ذہنوں میں، اپنے خیال میں، اپنے فکر میں آپ اپنے اللہ کا تصور کیجئے اور حضور پہ درود پڑھیے، اور پھر اپنے دل کی مرادیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے. اللہ قبول فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.